نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تکویر قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مقدس اور بابرکت سورہ ہے کہ جس کی پہلی 14 آیات آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر مکی زندگی کے ابتدائی دور کے اندر نازل ہوئیں اور اس کی آخری جو 15 آیات ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر مکی زندگی کے درمیانی دور کے اندر نازل ہوئیں۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث طیبہ بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وقوع قیامت کو دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ شخص قرآن مجید کی 3 صورتوں کو پڑھ لے۔ پہلی صورت سورہ تکویر ہے، دوسری صورت سورہ انشقاق ہے اور تیسری صورت سورہ انفطار ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ ان 3 صورتوں کو دنیا میں پڑھ لے گا وہ وقوع قیامت کے سارے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ پہلے نمبر کے اوپر ارشاد فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، یعنی دوسرا جو مفسرین نے اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ اس کی دھوپ کو لپیٹ دیا جائے گا۔ سورج کے اندر دھوپ تو نہیں ہوگی، سورج کے اندر حرارت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ دوسرے نمبر کے اوپر ارشاد فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، جب ستارے جڑ پڑیں گے، آسمان سے ستارے اس طرح زمین کے اوپر جڑ پڑیں گے کہ جس طرح آسمان سے زمین کے اوپر بارش کے قطرے برستے ہیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر ارشاد فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ پہاڑ اس طرح ہمیں نظر آ رہے ہوں گے کہ جس طرح ہوا کے اندر گرد و غبار نظر آتا ہے، پہاڑوں کو تحلیل کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی۔ عربوں کو یہ مال بڑا محبوب تھا کہ وہ اونٹنی کہ جس کے دودھ دینے کا وقت قریب آ جائے، لیکن کل جب وقوع قیامت کا منظر ہوگا تو نہ کوئی ان کو چرانے والا ہوگا، نہ کوئی ان کا نگران ہوگا، نہ کوئی ان کا دودھ نکالنے والا ہوگا۔ ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا کہ اتنی بیش بہا قیمتی اونٹنیاں بھی چھٹی پھریں گی اور کوئی ان کا دودھ نکالنے والا موجود نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا، جب سارے جانور اکٹھے ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ اگر ایک بغیر سینگ کی بکری نے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس بکری کو بھی اس دوسری بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ اس کے بعد ان سارے جانوروں کو خاک کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر سلگائے جائیں گے، سمندروں کو اس طرح بڑکایا جائے گا، اس طرح سلگایا جائے گا کہ روئے زمین کے اوپر پانی کا کوئی قطرہ بھی وہ مارز وجود میں نہیں رہے گا، سارا کا سارا پانی خاک ہو جائے گا، ملیا میٹ ہو جائے گا۔ آگے فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب روحوں کو جسموں سے ملا دیا جائے گا۔ اور مفسرین نے ایک تفسیر یہ بھی بیان فرمائی کہ نیک لوگوں کی روحیں نیک لوگوں کے ساتھ اور جو برے لوگ ہیں ان کی روحیں برے لوگوں کے ساتھ جمع کر دی جائیں گی، یعنی گروہ در گروہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ دبائی گئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی پاداش میں تمہیں قتل کیا گیا۔ یاد رکھیں قیامت کے دن حقوق اللہ میں جو سب سے پہلا سوال پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو سب سے پہلا سوال حقوق العباد میں پوچھا جائے گا وہ اس بچی سے پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العزت پورے جلال کے اوپر ہوں گے اور اللہ کا جلال، اللہ کا غضب اتنا ہوگا کہ اللہ قاتل سے گفتگو کرنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اس بچی سے، اس مقتولہ سے پوچھا جائے گا یہ تو بتا کہ تجھے اس دنیا میں اس تیرے باپ نے، اس تیرے والی وارث نے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا تھا۔ عرب کے ہاں یہ ایک نہایتی قبیح قسم کی رسم جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی کہ وہ بیٹیوں کو معیوب سمجھا کرتے تھے۔ جو ہی ان کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی وہ اس بیٹی کو اٹھاتے اور اٹھا کے گڑھا کھود کے اس میں دبا کے آ جاتے۔ تو اسلام نے، اللہ اور اللہ کے رسول نے اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کبھی رسم کو ختم فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ایک شخص کا نام لے کے فرمایا کہ ایک شخص اللہ کے نبی
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا اللہ کے نبی، زمانہ جاہلیت میں نے اپنی 8 بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے گڑھا کھود کے زمین میں دبایا ہے، آپ بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اور جا کے ہر بیٹی کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، ہر بیٹی کے بدلے میں 8 غلام آزاد کرنے کی تو مجھ میں طاقت نہیں ہے، لیکن میرے پاس اونٹ موجود ہیں، ان کا میں مالک ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو چاہے تو اپنی ہر بیٹی کے بدلے میں ایک اونٹ ہدیہ کر دے۔ تو اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا کہ اگر ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت رکھی، اگر بہن ہے تو بھائی کا جو سایہ ہے اس کے سر کے اوپر رکھا، اگر بیوی ہے، اگر بیٹی ہے تو اس کو یہ ساری رحمتیں، یہ ساری برکتیں اسلام نے عطا فرمائیں۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حساب اور کتاب ہوگا تو سارے نامہ اعمال جو ایک شخص نے دنیا میں کیے ہوں گے، خواہ اچھے کیے ہوں گے ان کو بھی کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، خواہ برے کیے ہوں گے تو اس کو بھی کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کو کھینچ لیا جائے گا، یعنی آسمان کو اس طرح کھینچ لیا جائے گا کہ جس طرح بکری کے جسم سے کھال کو کھینچا جاتا ہے۔ آسمان کا یہ جو سایہ آج مجھے اور آپ کو اپنے سروں کے اوپر نظر آ رہا ہے، اس آسمان کو بروز قیامت اللہ رب العزت کھینچ لیں گے۔ آگے فرمایا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا، یعنی جہنم کو اللہ نے جب سے پیدا کیا ہے اس وقت سے وہ جہنم بھڑک رہی ہے، لیکن جب روز قیامت ہوگا، جب وقوع قیامت ہوگا تو اس کو مزید بھڑکایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جہنم کو 1000 سال تک بھڑکایا تو جہنم کا رنگ بالکل سرخ ہو گیا، پھر 1000 سال تک اللہ کے حکم پر اس جہنم کو مزید بھڑکایا گیا، اس کا رنگ بالکل سفید ہو گیا، پھر 1000 سال تک مزید اس کو بھڑکایا گیا تو اب اس کا رنگ بالکل سیاہ ہے اور اس میں کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ تو جب ان مجرموں کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو اس سے پہلے اس جہنم کی بھڑک میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔ آگے فرمایا وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت پاس لائی جائے گی، قریب لائی جائے گی، جو نیک لوگ ہیں جنت کو ان کے قریب کر دیا جائے گا اور ان کو جنت کے قریب کر دیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، تاکہ ہر جان یہ جان لے، اس کو معلوم ہو جائے کہ کیا چیز وہ لائی ہے۔ جو بھی اچھے یا برے اعمال ہوں گے اس کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، تو قسم ہے ان ستاروں کی جو الٹے پھرے اور جو سیدھے چلیں، اور آگے فرمایا جو تھم کر رہیں۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں ستاروں کی قسم کھائی۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں ان سیاروں سے مراد 5 سیارے ہیں جن میں زحل ہے، عطارد ہے، اس طرح کے 5 سیارے مراد ہیں، جبکہ مفسرین فرماتے ہیں یہاں صرف 5 سیارے مراد نہیں بلکہ سارے ستارے مراد ہیں۔ واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، اور قسم رات کی جب وہ پیٹھ پھیر لے، اور قسم صبح کی جب وہ دم لے لے۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں قسم کھائی ہے رات کی کہ جب رات آتی ہے تو ہر چیز کے اوپر پردہ چھا جاتا ہے، ہر چیز کے اوپر تاریکی چھا جاتی ہے، اور جب صبح آتی ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ جو قرآن ہے یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے اور عرش کے مالک کے ہاں عزت والا ہے۔ اب یہاں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ جو قرآن مجید فرقان حمید ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی جن یا کوئی شیطان آ کے سنا کے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ یہ جو قرآن لانے والے ہیں یہ بڑی قوت والے فرشتے ہیں جن کا نام جبریل امین ہے، اور رب جلیل کے ہاں حضرت جبریل امین کی بہت زیادہ عزت ہے، بہت زیادہ قدر و منزلت ہے، اور ان کی قوت اور طاقت کا کیا عالم ہے۔ خود ہمارے پاس قرآن مجید کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں
کہ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب عذاب نازل کرنا چاہا تو جناب جبریل امین کو بھیجا۔ حضرت جبریل امین نے صرف ایک زوردار آواز لگائی، ان کی آواز میں اس قدر دہشت تھی، اس قدر ہولناکی تھی کہ وہ ساری کی ساری قوم، ان کے دل پھٹ گئے اور وہ مر گئی۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب یہ عذاب لے کے آئے تو حضرت جبریل امین نے اپنا پر حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کی بستیوں کے نیچے سے ڈالا، ان بستیوں کو کھیڑا اور آسمان کی بلندیوں سے لے جا کے اس ساری کی ساری قوم کو زمین کے اوپر پٹخ دیا اور ساری قوم کو ہلاک اور تباہ اور برباد کر دیا۔ اسی طرح حضرت جبریل امین کی قوت کا عالم کیا ہے، ایک دفعہ بیت المقدس کی وادی میں شیطان کو دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ بات چیت کر رہا ہے، اس زور سے پھونک ماری کہ بیت المقدس کے پہاڑوں سے اڑا کے شیطان کو ہند کے دور دراز کے پہاڑوں میں پھینک دیا۔ یہ حضرت جبریل امین کی طاقت ہے جو اللہ نے جناب جبریل امین کو عطا فرمائی ہے۔ مطاعن ثم امین، اور آسمانوں میں جناب جبریل امین کا حکم بھی مانا جاتا ہے اور وہ ایمانت دار بھی ہیں۔ جس طرح کہ معراج کی رات جب حضرت جبریل امین آقا علیہ السلام کو لے کے آسمانوں کے اوپر گئے تو آپ کے کہنے کے اوپر فرشتوں نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ اسی طرح آپ کے کہنے کے اوپر جو جنت کا خازن ہے اس نے جنت کے دروازے کھول دیے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے۔ جب کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، آقا علیہ السلام کو مجنون کہا، تو اللہ نے خود ان کو جواب دیا کہ میرے مصطفیٰ مجنون نہیں ہیں۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ رَأَوْا بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ جہاں سورج طلوع ہوتا ہے جناب جبریل امین کو دیکھا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی خبریں بتانے پر بخیل نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ غیب کی ساری خبریں اپنی امت تک پہنچا دیں۔ وما هو بقول الشیطان الرجیم، اور قرآن مجید شیطان مردود کا پڑا ہوا کلام نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جاتے ہو؟ اب کفار مکہ کا ایک اعتراض تھا کہ یہ جو کلام ہے یہ شیطان کا ہے، تو اللہ نے ان کے اس اعتراض کا رد فرمایا کہ قرآن کسی شیطان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ رب رحیم کا کلام ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ جو قرآن تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، جو اس قرآن سے شفا حاصل کرنا چاہے، تو قرآن میں شفا بھی موجود ہے، قرآن میں نصیحت بھی موجود ہے، قرآن میں ہدایت بھی موجود ہے۔ لمن شاء منکم من یستقیم، اس کے لیے جو تم میں سیدھا ہونا چاہیے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ جو سارے جہاں کا رب ہے۔ تو اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو قیامت کی، تمام مسلمانوں کو قبر کی، تمام مسلمانوں کو حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی صحیح معنوں میں عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔